اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو متعدد جگہوں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سے ان کے بستی والوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، یعنی ان کے بستی والے جو ان کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے ہی ان انبیاء کرام کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، کوئی خاکہ تھا یا کوئی امیج تھا یا کوئی ایزمپشن تھی یا کسی قسم کا کوئی خد و خال ان کے دماغ میں کوئی اسٹینڈرڈ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اس اسٹینڈرڈ پر اس نبی کو رکھتے تھے، اور جب وہ نبی اس اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کے بستی والوں نے یہی کیا، اور کیا خبر کہ ان کے دماغ میں کیا تھا، کس طرح کا امیج تھا، کس طرح کے خد و خال تھے جو وہ ان انبیاء میں دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ خد و خال اور وہ امیج نہیں نظر آ رہا تھا انبیاء کرام علیہ السلام میں، تو پھر وہ ان کا انکار کر دیتے تھے کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ لوگ کہتے تھے اپنے نبی کو دیکھ کر کے یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کوئی خزانہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی اپنے دماغ میں اسٹینڈرڈز فٹ کیے ہوئے تھے، اور وہ اپنے اسٹینڈرڈز پہ اپنے بستی میں جو اللہ تعالیٰ کے مبعوث شدہ نبی ہوتے تھے ان کو اس اسٹینڈرڈ پہ رکھتے تھے، اور جب وہ اس اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا تھا تو اس کا انکار کر دیتے تھے۔ بالکل یہی اس وقت سین چل رہا ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہے، اور ان کا لباس، ان کا طور طریقہ، ان کی زبان، سب کچھ ایک عام انسانوں کی طرح ہے، اور لوگوں نے اپنے دماغوں میں کچھ ایسے خد و خال بنائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسٹینڈرڈ پر ہی امام مہدی کو ہونا چاہیے۔ جو خد و خال ان کے ذہن میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی خد و خال پر اگر وہ امام مہدی پورا اترے گا تو وہ مانیں گے، ادروائز ان کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ امام مہدی ماڈرن بھی ہو سکتا ہے، اس کی اسکولنگ جو ہے وہ عام بچوں کی طرح اسکولنگ ہو سکتی ہے اس کی، اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتا ہے، اور اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ سورہ الکہف کی اگر آپ آیت نمبر 110 دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود واحد ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کو آپ اگر نوٹس کریں، سب سے پہلا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 نکال کر دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، وحی یا تو اشارے سے یعنی خواب کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے بات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، یا پھر اللہ کوئی فرشتہ بھیجے جیسے جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے وحی لے کے۔ لیکن جو تیسری قسم ہے وہ خواب ہے، اور اگر محمد قاسم کو خواب آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں تو یہ ایک طرح کی وحی کی ہی شکل ہے، اور یہ عام انسانوں کو یہ نصیب نہیں ہوتی، اور اگر ان کو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ عام انسانوں جیسے ہے لیکن عام انسان نہیں ہے۔ تو یہاں جو سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 میں لکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی یہ ڈیفرنس ہے عام انسانوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور عام انسانوں میں اور محمد قاسم میں یہ فرق ہے کہ عام انسانوں کو اس طرح کے خواب نہیں آتے جیسا کہ محمد قاسم کو آتے ہیں۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کی کسی بشر کو مجال نہیں ہے، لیکن اشارے کے ذریعے یعنی خواب کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج پر
اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے۔ تو یہ 3 اقسام جو وحی کی ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ معاملہ محمد قاسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 ہی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تیسرا پوائنٹ کیا ہے، یہ تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ محمد قاسم کے خوابوں کا جو مین لب لباب ہے، جو مین میسج ہے، جو مین اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے بچو، اور محمد قاسم نے شرک کی تمام اقسام ہمیں سکھا دی ہیں، وہ اقسام بھی ہمیں سکھا دی ہیں جو عام مولوی مفتی یا جو بھی علماء دین ہے وہ ان کو سمجھانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ علم جو محمد قاسم کے پاس ہے وہ ان علماء دین کے پاس نہیں ہے۔ تو محمد قاسم بالکل عام انسانوں جیسے ہی ہے، لیکن خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں۔ ان میں اور عام انسانوں میں فرق ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے ہیں خواب کے ذریعے، اور میسج کیا دیتے ہیں کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ اور اس کی ذات، اس کی صفات میں جو شرک ہو رہا ہے آج کل اس ماڈرن دور میں، جو شرک کی اقسام ہیں وہ سب محمد قاسم سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور میسج یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس زمانے میں مدرسے میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو ہمارے استاد ہمیں سکھاتے تھے، وہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور معصوم تھے، تو اب نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کسی بھی انسان کو نبی کے برابر تو نہیں لا سکتے، لیکن یہ چیزیں جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور معصوم تھے۔ اگر آپ محمد قاسم کی پرسنالٹی دیکھیں، ان کی جو اسپیچز ہیں وہ اگر آپ سنیں، ان کے انٹرویوز اگر آپ سنیں، تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگے گی کہ وہ کس قدر معصوم انسان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ محمد قاسم کا دینی اور دنیاوی علم زیادہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ان کا دینی اور دنیاوی علم زیادہ نہیں ہے، جبکہ وہ صرف وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچائی ہے۔ باقی میں کچھ باتیں عام انسانوں کے رویوں کی کروں گی۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کا جو عام انسانوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں ماننا آپ کو کہ محمد قاسم امام مہدی ہے تو بے شک نہ مانیں، لیکن ان پہ آوازیں کسنا، ان پہ بیڈ کمنٹس کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، بالکل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والے کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کاہن کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو تو پتھر مارا کرتے تھے۔ تو یہ چیز بھی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ محمد قاسم کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور مکہ والے جس طرح اگنورنٹ تھے اسی طرح، یعنی وہ جو بھی کرتے تھے اپنی عقل سے نہیں کرتے تھے، وہ بے وقوفی میں کرتے تھے جو بھی۔ تو یہ پاکستانی لوگوں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے کہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ واقعی امام مہدی ان کے درمیان پیدا ہو چکا ہے، ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ بس وہ مکہ والوں کی طرح ان کا رویہ ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے بوجھے جو ہے وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو میں نے آبزرو کی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے تو مکہ والے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ ہمارے کانوں میں نہ پڑے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی جادو چل جائے اور ہم بھی بہک جائیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم جب بھی کسی کو خواب سنانے کے لیے محمد قاسم کے خواب کی PDF دیتے ہیں، بک دیتے ہیں، یا ہم کسی کو لنک دیتے ہیں، کسی بھی ڈریم کا، کسی بھی خواب کا لنک دیتے ہیں، YouTube چینل کا لنک، تو وہ اس کو فوراً ہی مسترد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں سننا چاہتے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح تم جال میں پھنس جائیں جس طرح تم لوگ جال میں پھنسے ہوئے ہو۔ تو یہ جو سنت انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور یہ اس وقت بھی یہ سین ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ جو علماء کرام ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پھر میں اسی طرح سے قرآن کی آیت سے کنکلوڈ کروں گی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا۔ اب یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی جب ہم قرآن پڑھتے تھے، ہماری استاد ہمیں سمجھایا کرتی تھی، لیکن پلے نہیں پڑتی تھی یہ بات کہ تھوڑی قیمت پہ کیسے بیچ دیا۔ تو یہاں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یہ جتنے بھی علماء دین ہیں، بڑے بڑے
مفتی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، ان کے آس پاس لوگوں کا تانتا بندھا ہوتا ہے، ان کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ فلفلڈ ہوتے ہیں، ان کی ساری تمنائیں خواہشات ان کی پوری ہوتی ہیں، اور عزت ان کے پاس بہت وافر مقدار میں عزت ہوتی ہے۔ ان علماء دین کو جب بھی کسی نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ لاہور میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کو سچے خواب آتے ہیں، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امام مہدی ہوگا ان فیوچر، کیونکہ ہم نے ان کے اندر ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں، اور جب بھی کسی علماء دین کو یہ بات پہنچائی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی تحقیق کرتے، خواب منگواتے، خواب کی لنکس جو بھی ہے اس کو وہ زیر غور کرتے، اس کو پڑھتے یا سنتے، انہوں نے ایٹ دی اسپاٹ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد حلیہ دیکھ کے جو ہے وہ خرافات زبان سے نکالی اور گستاخی کی امام مہدی کے حق میں، اور یہ کہا کہ مختلف طریقوں سے بیڈ ورڈز یوز کر کے اور بالکل ایٹ دی اسپاٹ منع کر دیا۔ تو ایک اچھے عالم کی تو یہ شان ہوتی ہے، جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ساری رپورٹس دیکھتا ہے، سارے ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوائی لکھتا ہے، اور لیکن یہ علماء دین جو ہمارے علماء ہے یہ تو ڈاکٹروں سے ہی کچھ سیکھ لیں، اور ڈاکٹروں کو ٹھیک ہے فیس پیسے دیے جاتے ہیں نا، فیس دی جاتی ہے، یہ ہم سے فیس لے لیں، پیسے لے لیں ہم سے، لیکن کم از کم ٹیسٹ تو کر لیں، دیکھ تو لیں، انویسٹیگیٹ کر لیں، خوابوں کو پڑھ لیں، کچھ سوچ لیں، کچھ سمجھ لیں، لیکن یہ ایٹ دی اسپاٹ کہہ دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بیڈ ورڈز بھی ساتھ میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ پھر وہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ ایک جج بھی ہوتا ہے تو وہ سارے ایویڈنس دیکھ کر فیصلہ سناتا ہے، تو علماء دین کو تو اس سے بھی زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اور یہ جج ہو گئے یا ڈاکٹرز ہو گئے یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، تو دیندار طبقے کو تو ان سے زیادہ بہتر طرز عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ آخر میں عوام سے بھی کہوں گی اور علماء کرام سے بھی کہوں گی کہ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو نظر انداز نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے، یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ Sunan Ibn Majah reports that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Al-Mahdi minna ahl al-bayt, the Mahdi is from us ahl al-bayt, yuslihuhu Allahu fi layla, Allah will rectify him and make him righteous in one night. What does this mean? Our scholars mention that this means the Mahdi will grow up and people will not assume that he is a very religious person. He might be an average Muslim, maybe even below average. But something will happen, and in one night the Mahdi will become a righteous person. And this gives hope to all of us who are sinful, that if even the Mahdi will start off at a low level, and something will trigger and tawbah will take place, and the Mahdi will repent and become such a righteous person. So even the Mahdi, his lifestyle at the beginning of his life will not be at the end of his life. The Prophet ﷺ said, Allah will change him and correct him in one night. Correcting means he was incorrect. Salih means he was not salih before that night. So this is a bashara for us who are all sinners, that Allah can change anyone from anything. Some of the Sahaba used to do very evil things, then Allah guided them to Islam, and look what happened after that. So we should not look at the past, rather we should look at the future.